السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 66، سورہ بقرہ حصہ نمبر 66، آیت نمبر 31، 32 اور 33، رکوع نمبر 4، مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 4، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، اللہ کے نیک بندوں، آخری نبی کی آخری امت، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہوا تو ہم نے حصہ نمبر 65 میں رکوع نمبر 4 کا آغاز کیا، اور اس میں ہم نے خلافت کے تعلق سے پڑھا، اور ہمیں ایک بات بہت سمجھ میں آئی، بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی کہ ہم بھی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے اوپر جب یہ خلیفہ کا ایک بڑا خطاب، بڑا عہدہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دیا ہے تو بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دی ہے، اور اس ذمہ داری سے انکار کرنے والا باغی ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانے والا غیر ذمہ دار ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی سزا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، جس میں ہم علم کی گہرائیوں کو بھی جانیں گے۔ تو اپنے موضوع کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، اس کا نام یہ ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ فرشتوں کو ایسا لگا تھا کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوں گی، ہم سے زیادہ معزز نہیں ہوں گی۔ پھر مخلوق کو ایک تعجب بھی ہو رہا تھا کہ اللہ اس مخلوق کو جب پیدا کرے گا تو اس کو اختیار بھی دے رہا ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ ان باتوں کے جواب آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ غلطیوں سے پاک ہے، لیکن ہم تو پاک نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، سوائے اس علم کے اتنا ہی علم ہے جتنا علم اللہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ بے شک اللہ آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام بتانے کو کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ اعراف میں بھی آگے آئے گا، تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ اعراف میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام
دنوں میں بہترین دن جمعہ کا ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور اسی میں جنت میں داخل بھی کیے گئے تھے۔ انسان کے علم کے تعلق سے کہ حضرت فرشتوں سے علم کے تعلق سے سوال کیا گیا تو ان کا علم کم پڑا، تو حضرت آدم علیہ السلام جو انسان کو یعنی کہ جو برتری حاصل ہوئی انسان پر، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ علم بھی ہے کہ انسان کے پاس علم ہے، اور بھی وجوہات ہے لیکن ایک بڑی وجہ علم ہے۔ تو انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے، انسان کے علم کہ اللہ تعالیٰ نے جو ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہے، جس کو علم الاسماء بھی کہتے ہیں، اسماء علم بھی کہتے ہیں، تو یہ یعنی کہ ہم اردو میں اس کو ناموں کا علم کہتے ہیں۔ تو انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ ناموں کے ذریعے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانا گویا اشیاء کا علم دینا تھا، کہ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کہ تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانا گویا اشیاء علم کا نام سکھانا ہے۔ تو ہر چیز میں نام، ہر چیز کے جو نام ہوتے ہیں نا، تو اس نام کے ذریعے اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں سیاہی، تو معلوم پڑا سیاہی تو یہ کالے رنگ میں لکھتی ہے، اس لیے اس کو سیاہ کہا گیا۔ سیاہ یعنی کالا، کالے رنگ میں لکھتی ہے، سیاہ رنگ میں لکھتی ہے، تو اس کا کام ہو گیا سیاہی، تو یہ سیاہی۔ تو اسی طرح سرخی لال رنگ کو ظاہر کرتی ہے، جب اس کا استعمال کیا جائے، کہیں کسی چیز کو لال رنگ سے آراستہ کرنا ہو، سجانا ہو، تو اس کو لال رنگ سے لگا دیا جائے۔ جیسے کوئی کہے کہ جوسر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جوس بنانے والا، تو ہر چیز کا نام اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس کی کیا تعریف ہے۔ ہاں، تو انسان کو علم کی صورت میں دراصل یہی کہ ناموں کے ذریعے اشیاء کا علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانا گویا اشیاء کا علم دینا ہے۔ تو علم کی تعمیر نام سے ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ علم کی تعمیر نام سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اسے سمجھایا جاتا ہے۔ ہر تحقیق کا نام رکھا جاتا ہے، بغیر نام کے معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے، بغیر نام کے معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ بغیر نام کے معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبدالحمید، لیکن عبدالحمید ہے پر ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو ایک نام ہے ڈاکٹر، جو صفاتی جو ہنر والا نام ہے، لیکن معلوم پڑا کہ کسی کو ہم ڈاکٹر صاحب کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبدالحمید نہیں ہے، وہ عبدالحمید ہے، لیکن ایک ہنر والا نام پڑ گیا، فنی نام جسے کہتے ہیں، فن والا نام، کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ حضرت ڈاکٹر ہے، اس سے ہم علم طب کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی سے ہم کسی کو انجینئر صاحب کہہ کے مخاطب کیا جائے تو سمجھے انجینئر ہے، تو بھائی کس فیلڈ کے ہو، تو ہاں بھائی کمپیوٹر کے فیلڈ کے، ہاں ماشاء اللہ کمپیوٹر کے فیلڈ کے، تو کمپیوٹر کے تعلق سے جو بات ہے ہم اس سے ان بارے میں پوچھیں گے۔ تو اس طرح علم کی تعمیر نام سے ہوتی ہے۔ ہاں، تو کوئی فنی نام بھی ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بنایا ہے گاڑی تو اس کو گاڑی کہیں گے، تو اس کا ایک نام رکھا گیا، سواری کہیں گے، اس کو سواری کہیں گے نا، تو ایک نام رکھا گیا۔ اسی طرح کسی نے علم حاصل کر لیا تو وہ ڈاکٹر کہلانے لگا، تو اس کا ایک نام بن گیا، فنی نام بن گیا، کس کا تعمیری نام بن جاتا ہے، شے ہے تو تعمیری نام۔ اور کوئی ہنر حاصل کر لے تو اس کا فنی نام ہو جاتا ہے، اور فنی نام ڈاکٹر ہے، انجینئر صاحب ہے، طبیب صاحب ہے نا۔ تو اس کے بعد ہی اسے سمجھایا جاتا ہے، اس چیز کا
کہ کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اسے سمجھایا جاتا ہے۔ ہر تحقیق کا نام رکھا جاتا ہے، بغیر نام کے معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کی جانکاری دی، کس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اسم یعنی نام، اور نام سے مراد اس چیز کا یا اس اسم کی حقیقت کا علم۔ اسم یعنی نام، اور نام سے مراد اس چیز کا یا اس اسم کی حقیقت کا علم۔ جیسے کہ ہم کہیں ہماری آرزو کا اسب دوڑا جا رہا ہے، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسب کیا نام ہے۔ اسب تو ہے پر یہ کیا نام ہے، اسب آخر میں نام کیا ہے؟ تو اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، ہمارے آرزو کا گھوڑا بے تحاشا دوڑا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آئی۔ جب اس اسم کی وضاحت تھوڑی سی کی گئی، اس کا اردو میں ہم نے ترجمہ اور گہرائی سے کیا، تو ہمیں اس کا نام سمجھ میں آیا۔ تو اسم یعنی نام، اور نام سے مراد اس چیز کی یا اس اسم کی حقیقت کا علم ہے۔ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے تو اس کا ایک نام رکھتا ہے، اس نام کے حوالے سے بہت حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے تو اس کا ایک نام رکھتا ہے، اس کے نام کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، اس سے مراد، جس پر مفسرین کا بھی اجماع ہے، تمام اشیاء کے نام ہے، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ انسانی علم ایسا ہی ہے کہ ایک چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ایک چیز کو کہ ٹکڑوں کو پہ غور کیا جاتا ہے، ایک ایک حصے پہ غور کیا جاتا ہے، پھر اس کو نام دیا جاتا ہے، اور ان کی اصلاح سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ یعنی کہ کل مادی کائنات میں جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت کو ممکنہ طور سے حسب استعداد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ نقطہ بہت ہی اہمیت سے بڑا ہے اور بہت ہی علم رکھتا ہے، اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے، لیکن سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں، تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، اس سے مراد، جس پر مفسرین کا اجماع ہے، تمام اشیاء کے نام سکھایا، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ انسانی علم ایسا ہی ہے کہ ایک چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کمپیوٹر کا آپ تجزیہ کریں تو کمپیوٹر میں ایک چھوٹا سا، اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سی چیز ہوتی ہے جو ہمارے ہتھیلی سے بھی، ہماری ہتھیلی کا آدھا بھی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں پروسیسر، اور سارے کمپیوٹر کو وہ چلاتا ہے، سارے کمپیوٹر کو۔ جیسے انسان کا جسم ہے لیکن اس کا مرکز دل ہے، سارے جسم کو چلاتا ہے، اور لیکن انسان کا 60-70 کلو کا انسان ہے، لیکن اس کے آدھا کلو سے بھی کم اس کا دماغ ہوتا ہے، لیکن ساری کمانڈ، ساری حکم وہی سے نکلتے ہیں، ساری ہدایت وہی سے نکلتی ہے۔ چلنا ہے تو دماغ کہتا ہے چلنا ہے، رکنا ہے، اچھلنا ہے، کودنا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تجزیہ۔ انسان کا تجزیہ کرے تو معلوم پڑتا ہے کہ انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ کیوں رکا؟ دماغ نے اس کو کہا کہ اب رکنا ہے۔ بھاگا ہی کیوں؟ تو دماغ نے اسے کہا کہ اب بھاگنا ہے۔ اب چل کیوں رہا ہے کہ اب بھاگنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں چل کر ہی گزرنا ہے آپ کو، اور ابھی بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک دماغ ہے، اس طرح اس کو کہتے ہیں تجزیہ، کہ ایک ایک چیز کو الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پروسیسر ہوتا ہے، سب کو چلاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹی وی کی شکل میں ہوتا ہے، جسے مانیٹر بھی کہتے ہیں، آج کل LCD کا دور ہے، تو لیپ ٹاپ کا دور ہے، تو جو دکھتا ہے اس کو لوگ کمپیوٹر سمجھتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر نہیں ہے، کمپیوٹر اندر ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جسے پروسیسر کہتے ہیں، جو سب کو چلاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تجزیہ۔ جب تجزیہ کیا گیا تو سمجھ میں آیا، ہاں یہ چیز ہے جو ہارڈ ڈسک کو حکم دے رہی ہے، یہ دل ہے جو پمپ ہو رہا ہے، دھڑک رہا ہے، جس سے سارا بدن حرکت کر رہا ہے نا، تو سانس لینے میں آسانی ہو رہی ہے، دھڑکن اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔
تو جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ دل کا معاملہ خراب ہے یا ہاتھ کا معاملہ خراب ہے، خون کا معاملہ خراب ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجزیہ۔ تو انسان کا دماغ بھی ایک یونٹ ہے جو پروسیس کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ایک ایک کو آرڈر دیتا ہے۔ ہاتھ کے اندر ہاتھ پکڑنے کی طاقت ہے، لیکن جب تک اس کو دماغ آرڈر نہ دے وہ نہیں کر سکتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو تمام اشیاء کے نام سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے کہ انسانی علم ایسا ہی ہے، انسانی علم ایسا ہی ہے کہ ایک چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو نام دیا جاتا ہے، اور ان کی اصطلاح سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ یعنی کہ کل مادی کائنات میں جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے ممکنہ طور پہ حسب استعداد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ آخری جملے کو وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے کہنا ہے یعنی کہ کل مادی علم، مادوں کا علم، جیسے لکڑی ہے تو لکڑی بھی ایک مادہ ہے نا، مادی علم۔ اسی طرح مٹی ہے تو مٹی سے بھی بہت سارے کام بنتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ یعنی کہ کل مادی کائنات میں جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے ممکنہ طور پر حسب استعداد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ یعنی کہ ہمارا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بناتے ہیں، آسمان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ دوں گے تو میں بناؤں گا۔ اب کسی کو کہے بھائی آپ کو یہ دیوار بنانی ہے تو بولے ہاں ضرور بنائیں گے، بھائی ہم تو ماہر ہیں اپنے کام کے، لیکن ہمیں مادوں کی ضرورت ہے۔ اینٹ لائیے، سیمنٹ لائیے، گارے کے لیے ریتی لائیے، گارا بنے گا، پھر یہ دیوار کی ہم تعمیر کی جائیں گے، اور دیوار کو بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے۔ زمین کو کسی گھر کے اوپر دیوار تعمیر کرنی ہے، گھر کے اوپر گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی ہر چیز کے لیے انسان کو مادے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہے، 50 سال کا نالج ہے، لیکن کہا کہ آپ اس کا علاج جانتے ہو؟ بولے ہاں جانتے ہیں۔ کوئی کرو؟ بولے ہاں لیکن مادے کی ضرورت ہے۔ ویسی دوائیاں لائیے، اب دوائی فلاں چیزوں کو لائیے۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جڑی بوٹیوں سے اس دوا کو بناتا ہے، کافی چیزیں مل کر بنتی ہے، وہ اس کا اپنا علم ہے، لیکن وہ مادی علم ہے۔ اللہ کو کسی مادے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کو مادے۔ تو ان مادیات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ممکنہ طور پہ حسب استعداد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام ان علوموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ یعنی کہ آج کی دنیا میں جو سائنس کا علم ہے، ایمبریولوجی کا علم ہے، کارڈیولوجی کا علم ہے، اور بہت سارے IT فیلڈ کے علم ہے، تمام علوم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ ودیعت کر دیا گیا تھا، وہ علم سماعت کر دیا گیا تھا، مطلب سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو وہ علم ودیعت کر دیا گیا تھا، سپرد کر دیا گیا تھا، پھر ان سے دوسرے انسانوں میں آیا، پھر وہ علم ترقی کرنے لگا ہے کہ نا۔ اس کے تعلق سے ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ انسان نے ایک اپنے ذہن تجربہ، اپنے اس علم کے سہارے سے ایک تجربہ کیا اور ایک نتیجے پہ پہنچا، پھر اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد دوسری محنت کی، اس پہلے نتیجے کی مدد سے دوسرے نتیجے نکالے، پھر ان دونوں نتیجوں کو ایک جگہ جمع کیا، تیسرا نتیجہ۔ اس طرح رفتہ نجمن دھیرے دھیرے انسانی علم ترقی کرتا گیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزیں دی ہے، کچھ خاصیت دی ہے، کچھ صفات دی ہے کہ انسان کو سماعت، سننے کی طاقت، بصارت، دیکھنے کی طاقت، آنکھ سے ہی نہیں اندر سے بھی دیکھتا ہے، گہرائی کو سمجھتا ہے، اور عقل، ان 3 چیزوں سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ نے ممکنہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا تھا، پھر ان کے ذریعے تمام انسانوں کو پہنچاتا۔ تو جیسے انسان سے انسان بنے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو اس دنیا میں پھیلایا، تو علم کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں، پھر تیسرے انسان میں، رفتہ نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی، اور صدی در صدی چلتا رہا۔ تو ایک علم تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے اللہ کی دی گئی حواس والی نعمتوں سے۔ اور حواس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آدمی کی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت۔ تو حواس والی نعمتوں کے ذریعے انسان نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا، اور اس پر عمل کر کے اپنے اس ذہن کو، اس پر عمل کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر دیا۔ اس طرح رفتہ سماعت اور بصارت اور عقل کا استعمال کرتے کرتے انسان علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے،
ترقی کرتا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ میلوں کا سفر ہوتا تھا، کہ مکہ سے مدینہ آج لوگ 4 سے 5 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم زیادہ کم زیادہ ہوتا ہوگا پہلے، لیکن قریب 9 دن 10 دن لگ جاتے تھے مکہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے، راستہ ہی ایسا تھا۔ لیکن آج انسان نے ترقی کی تو ترقی کی کچھ نتائج بھی نکلے۔ ہاں، تو ہم دوبارہ اس نقطے کو پڑھتے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے اللہ کی دی گئی حواس والی نعمتوں سے، کہ حواس کے ذریعے انسان نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور اس پر عمل کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سماعت اور بصارت اور عقل کا استعمال کرتے کرتے انسان علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فطری قابلیت کے حساب سے دے دیا تھا، جو آج رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، آگے ترقی کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آج آدم کی اولادیں ترقی کرتی جا رہی ہے۔ ہاں، تو ترقی کر رہی ہے تو علم میں بھی ترقی کرے، اور علم میں ترقی کرے اور آخرت کے لیے بھی ترقی کرے۔ آدم ہوا کا ورثہ ہے تیرے جسم فانی میں، تیری خاکہ میز ہوئی ہے اس دنیا فانی میں، کعبہ تیرا سینہ ہو، تیرا نور مدینہ ہو، قرآن ہو جب تیرے ہاتھ میں تو نہ ہو دعویٰ ڈول، اللہ 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 بول۔ تو اس طرح اولاد آدم آج ترقی پہ ترقی کی جا رہی ہے اور علم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، نہ کہ انسان کے دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا ہے اور نور بھی عطا کیا ہے، یعنی نور ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ حواس، عقل جب علم میں ترقی کرتی ہے دنیا کو دیکھ کر، تو قرآن کو دیکھ کر نور ایمان میں ترقی کرتی ہے۔ تو دونوں میدان میں آگے بڑھنا ہے کہ حمد ہے خدا اس خدائے پاک کو، حمد ہے اس خدائے پاک کو، نور ایمان جس نے بخشا ہے خاک کو۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد اسی کی بنیاد پر اس سے بہتر اور قابل چیز ایجاد ہو جاتی ہے، پہلی والی چیز کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم ایجادات میں ترقی ہوتی رہی ہے، کہ کوئی کہتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ٹیکنالوجی بھی نہیں رکتی۔ کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دوسری چیز آتی ہے، لیکن آتی کیسے ہے؟ اسی چیز کی بنیاد پر آتی ہے کہ اس پر انسان اور محنت کرتا ہے، اس کے نتائج سے، اس کے تجربات سے اپنے ذہن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے نتائج کو، تجربات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، تو اور کچھ نتیجے نکلتے ہیں، اور کچھ باتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ تجربے حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، تو پہلی چیز کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج اگر کوئی ٹیلی فون کے بارے میں پڑھائے تو لوگ کہیں گے کہ استاد صاحب آئی فون کے بارے میں پڑھائیے، اینڈرائڈ کے بارے میں پڑھائیے، ٹیلی فون جا چکا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ ٹیلی فون کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ وجود میں کیسے آیا۔ پھر کارڈ لیس کا زمانہ آیا، پھر موبائل آئے، موبائل تھے تو مون لائٹ موبائل آئے، مون لائٹ سے کلر ڈسپلے آئے، کلر ڈسپلے سے آج تو ترقی کرتے کرتے موبائل میں ایسا جیب میں آ گیا کہ جیب میں لگتا ہے دنیا کے سارے حقائق آ گئے، علم کا سمندر جیب میں رہتا ہے نا، بڑے بڑے علم حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کچھ وقت کے بعد اسی کی بنیاد پر اس سے بہتر اور زیادہ قابل چیز ایجاد ہو جاتی ہے، پہلی والی چیز کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم سے ایجادات میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو فرشتوں پر برتری دی انسان کو، فرشتوں پر ترجیح دی انسان کو، انسان کا مقام فرشتوں سے بڑا ہے، تو اس کی ایک وجہ علم بھی ہے، اور علم کیسے ترقی کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف خلافت ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی علم بھی دے رہا ہے،
علم ہی دے رہا ہے. فرشتوں کا استفہام تھا, سمجھنے کی خواہش تھی, سمجھ نہیں پا رہے تھے تو سمجھنے کی خواہش تو تھی کہ ہم جو بات نہیں سمجھتے تو سمجھنے کی خواہش ہوتی ہے. تو ویسے فرشتوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں, اسے زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے, تو کیوں بنایا جا رہا ہے انسان کو, صاحب انسان کو یہ سب کچھ کیوں دیا جا رہا ہے. تو فرشتوں کی سمجھنے کی خواہش پر اللہ نے بتا دیا کہ خلافت کی بنیاد ہی علم ہے, معلومات ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کر دی. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ تمام مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. آج ہم علم سے دور ہے, تو علم کے قریب جائے. اور علم کا منبع اور سرچشمہ, سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک علم کا وہ سمندر ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے سمجھایا کہ ٹیلی فون کی کتابیں رد ہو چکی کیونکہ نہیں پڑھی جاتی. کارڈ لیس کی کتابیں رد ہو چکی, نہیں پڑھی جاتی. وہ زمانہ چلا گیا, اس کا وقت چلا گیا, تھوڑی ہی وقت کے لیے چلی. پھر اس کے بعد مون لائٹ والے آئے, ان کی کتابیں بھی رد ہو گئی, ان کی ٹیکنالوجی کی باتیں بھی رد ہو گئی. آج اینڈرائڈ تک نوبت آ گئی. آگے وقت جائے گا تو یہ بھی رد ہو جائے گی اس کے تعلق سے, کیونکہ انسان ترقی کے میدان میں اور آگے بڑھے گا. لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہر دور کے حساب سے بات کرتی ہے, ہر دور کے علم کے خزانے کھولتے جاتی ہے. اس کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا. اس کے اتنے بڑے خزانے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. وقت ختم ہو جائے گا, دنیا ختم ہو جائیں گی, قیامت آ جائیں گی, لیکن قرآن کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. قرآن پاک وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, اور قرآن پاک وہ اتھا سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں. اتھا کہتے ہیں جس کی کسی تہ نہیں, نا پیدا کنار سمندر جس کے کوئی کنارے نہیں, اتھا سمندر جس کی کوئی تہ نہیں. کہ انسان کو 1 کروڑ سال کی زندگی دے دی جائے اور وہ ساری زندگی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر قرآن پر کھپا دے تو بھی قرآن کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. ممکن ہے کہ ہیرو کی کان سے ہیرے ختم ہو جائے, ملے ہی نہیں, سالوں محنت کر رہے, پہلے تو آسانی سے مل رہے تھے, اب نہیں مل رہے کیونکہ ہیرے ہی ختم ہو گئے. لیکن یہ قرآن اور اللہ کے علم کے موتیوں کی وہ کان ہے جس کے موتی کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. ہاں, تو ہمیں جتنا بھی اس کا علم کو سمیٹنا ہے سمیٹ لے. یہی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے, یہی ہمیں دنیا کے حقائق سے بھی آراستہ کرتا ہے. آگے بڑھیں گے. ابھی فرشتوں کے شبہ کے جواب دے کر کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ تم پہلے سامنے چیزیں رکھی, کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ, فرشتے نہیں بتا پائے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتاؤ, تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام گنا دیے. تو فرشتے نے دیکھا کہ ہم تو نہیں بتا پائے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے. تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ, آپ پاک ہو غلطیوں سے, لیکن ہم تو غلطیوں سے پاک نہیں ہیں, اور ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے. لیکن دیکھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے, تو فرشتوں کے سمجھنے کی خواہش کو اللہ نے پورا بھی کیا, اور اللہ نے بتلا دیا یہ خلافت کی بنیاد ہی علم ہے, معلومات ہے. فرشتوں کے شبہ کے جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی نہیں دیے ہیں, اللہ صرف آدم علیہ السلام کو اختیارات ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ علم بھی دے رہا ہے. اسی لیے ان کو مقرر کر رہا ہے, ان کا تقرر کیا جا رہا ہے. تو فرشتوں کو جو اندیشہ تھا, فساد کا اندیشہ فرشتوں کو جو ہوا, اس کے معاملے کا صرف ایک پہلو ہے, یہ ایک پہلو ہے, لیکن دوسرا پہلو اصلاح بھی ہے, اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی ہے اور زیادہ بیش قیمت ہے. حکیم کا یہ کام نہیں کہ وہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے. یعنی کہ دیکھو یہ آخری نقطہ ہے, اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے. دوسرا پہلو اصلاح بھی ہے کہ انسان زمین میں جائیں گا تو فساد بھی مچائیں گا, اور آج انسان فساد مچا رہا ہے, لیکن انسان کا ایک دوسرا پہلو بھی اصلاح کا کام بھی کر رہا ہے نا. کئی لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, علم کی طرف بلا رہے ہیں, جن سے دنیا میں بھی ترقی ہو رہی ہے, معاشرے میں سکون آ رہا ہے. کئی لوگ اپنے گھر میں سکون کی روٹی کھا رہے ہیں, حرام کاموں سے بچ رہے ہیں. تو اصلاح کا کام بھی انسان کر رہا ہے. تو حکیم کا یہ کام نہیں کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے. کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ بھائی میں اس کو انجیکشن نہیں دیتا کیونکہ اس کو تکلیف ہوں گی. ارے وہ تکلیف تو چند لمحوں کی ہے, لیکن وہ صحت یاب ہو جائیں گا لمبے وقت کے لیے, یہ بھی تو ایک فائدہ ہے. تو چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز نہیں کیا جاتا.
تو آگے ہم پڑھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے معنی ہے، جیسے کہ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب اس جملے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا. تو سبحان اللہ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کہ ہے، وہ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، وہ ہر برائی سے منزہ ہے، وہ ہر برائی سے منزہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. ہم پر بڑھاپا آئے گا، ہم پر موت آئیں گی، اللہ میں یہ ساری خرابیاں نہیں ہے. ہم کھانے پینے کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم اللہ جو ہے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کا کہنا اللہ کو محبوب لگتا ہے. اب آگے ایک لفظ ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو علیم یعنی تمام علم کا جاننے والا، تمام علم کا جاننے والا دنیا میں بھی ہے جو علم کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا خزانہ ہے لیکن کیا ہو گیا، آج علم اتنا ترقی کر گیا کہ فزکس کی ہزاروں سے زیادہ شاخیں ہے، اور جاننے والا اس کی 1 2 3 4 شاخ کے آگے نہیں جانتا، 10 جانتا ہوں گا لیکن سب کو نہیں جانتا. لیکن اللہ پر تمام علم کا، اللہ تمام علم کا جاننے والا. کوئی چیز چاہے وہ ظاہر ہو چھپی ہوئی ہو، اللہ سے نہیں چھپی. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہم سے پہلے لوگ جو جا چکے ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، ہم ابھی جو چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، دنیا میں کتنے انڈے آ رہے ہیں اور آئیں گے ان کے بارے میں جانتا ہے، کتنے انسان کھائیں گا اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے، اور کتنے خراب ہوں گے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، کتنوں سے مرغے نکلیں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے، کتنوں سے مرغی نکلیں گی یہ بھی اللہ جانتا ہے. ہر تمام چیز پر ذرے پر اللہ کا علم چھایا ہوا ہے. تو اللہ جو ہے علیم الحکیم ہے. تو علیم کے معنی ہے تمام علم کا جاننے والا، جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کہ قرآن پاک کے تعارف کے ضمن میں پڑھا تھا کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے، ہمارے دماغ کے حدوں میں آنے والی نہیں. بے شک انسان نے بہت زیادہ ترقی کیا جس کے تعلق سے ہم نے بھی پڑھا بھی ہے، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے صفات کو جان سکے. انسان بڑا محدود ہے. اللہ کی صفات دائمی ہے، ہمیشہ سے تھی، ہے اور ہمیشہ رہیں گی. تو آگے بڑھتے اللہ کی ایک اور صفت کے بارے میں جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم. علیم کے بارے میں تو پڑھ لیا. اب حکیم تمام حکمت کا جاننے والا ہے، تمام حکمت کا جاننے والا ہے. کہ ابھی حکمت کے بارے میں ایک آسانی سے کہا جائے تو پہلے حکمت کے بارے میں پڑھتے. الحکیم تمام حکمت کا جاننے والا اللہ. حکمت کے معنی ہے دانائی، عقل کے ہے، عقل رکھنے والا. ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم کو بھی حکمت کہتے ہیں. اس کے علاوہ تدبیر، ترکیب، علاج معالجہ یعنی دوا چارہ وغیرہ بھی حکمت میں شامل ہے. لیکن اور اللہ حکیم ہے، اس سے مطلب کیسا ہوتا ہے کہ آسان الفاظ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں. اب ناکام ہوئے تو ہم کہتے رہے کیا تو میں نے اپنی کوشش پوری کی تھی، ارادے بھی نیک تھے، لیکن کوشش بھی بہت بہترین کی، لیکن میں ناکام ہوا. لیکن اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا اور ویسا نہیں ہوتا، اس طرح ہم سوچتے. لیکن اللہ جو بھی فیصلہ کرتا اس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ بعد میں اللہ کی حکمت میں کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل صحیح تھا، بالکل صحیح، جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ برابر اللہ نے فیصلہ کیا ہے. کہ جب ہم آگے بڑھ کر ترقی کے مسائل کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی حکمت نظر آئیں گی، اللہ کے فیصلوں کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ کی حکمت نظر آئیں گی، وجود انسان کو پڑھیں گے تو اللہ کی حکمت نظر آئیں گی، اللہ بندوں کو آزماتے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اللہ کی حکمت نظر آئیں گی. آگے بڑھیں گے کہ میرے تھوڑے سے لفظوں میں یہ بات واضح نہیں ہوں گی. لیکن اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کو کسی بھی طرح کے عمل سے کام خراب نہیں ہوتا، بہترین انداز میں کام ہوتا ہے. اگر سمجھو کوئی اپنے کام میں کامیاب تو ہوا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے کرتا تو اور زیادہ کامیاب ہوتا تھا، تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے کام میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، تمام کام حکمت پر ہوتا ہے.
تو ابھی ہم یہ جو جملہ پڑھا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر برائی سے منزہ ہے، ہاں، اور علیم ہے اور حکیم ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، اور حکمت کے معنی دانائی کے ہے، عقل کے ہے، ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تدبیر، ترکیب، علاج، معالجہ یعنی دوا، چارہ وغیرہ بھی حکمت میں شامل ہے۔ تو ہر کام کو ہم نے بھی جب کرنا ہے تو تدبیر، ترکیب کے ساتھ کرنا ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کی حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کی حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ تو زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ ہر چھپی ہر کھلی چیز کا جاننے والا ہے، کوئی بھی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ غیب جو ہے تو ہمارے لیے چھپا ہوا، اللہ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے، ہر بات اللہ پر کھلی ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر بات کا جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ، ہر چھپی بات کا جاننے والا ہوں۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں ان باتوں کا بھی جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کا بھی جاننے والا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیوں یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور تمہارے ہر باطن، ہر چھپے ہوئے اور ہر ظاہر، ہر کھلے ہوئے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر و غرور تھا اسے بھی اللہ جانتا تھا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں جا کر فساد کرے گی، خون بہائے گی، یہ تو وہ قول تھا جسے فرشتوں نے ظاہر کیا تھا، اور جو چھپایا تھا وہ ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر تھا جو اللہ پر کھلا ہوا تھا، کیونکہ اللہ پر ہر بات کھلی ہوئی ہے، اللہ علیم ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے، تمام علم اللہ پر کھلے ہوئے، تمام علم اللہ پر کھلے ہوئے۔ فرشتوں کی یہ بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کرے گا اس سے زیادہ عالم اور زیادہ تر بزرگ ہوں گے، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا، اور خود فرشتوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت دونوں ہی میں فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی، کہ جن کے ابھی کچھ لوگ کو 3 مخلوقات ایسی ہیں ان کے اندر انا کا شعور ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میں پن، انا کا شعور ہوتا ہے۔ تو ایک ملائکہ یعنی کہ فرشتے ہیں، لیکن ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، دوسرا انسان ہے جس کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، اور تیسرا جنات ہے جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا موضوع بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ویسے قرآن پاک کی ہر بات خاص ہوتی ہے، تو آج کا موضوع بھی خاص تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 30، 31 اور 32 کے تعلق سے ہم نے پڑھا اور ہمارا موضوع مکمل کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے، علم کی گہرائیوں کے تعلق سے ان تینوں آیتوں میں روشنی ڈالی تھی، جس کو ہم نے تفسیر کے ذریعے، مفسرین کے اقوال کے ذریعے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قرآن پاک کے خزانے ہم پر کھول دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سے کام کرنے والا بنائے، تو کبھی بھی کوئی کام کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، اور
بہت ہی دھیان کے ساتھ کرے، میانہ روی کے ساتھ کرے، مطلب کہ درمیانی انداز میں کرے، تیزی سے نہ کرے، جلد بازی سے نہ کرے۔ کبھی کبھی جلدی میں لے گئے فیصلے ہمیں برباد کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے اس میں ضرور برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرے، درمیان میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے نام سے ختم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنے کاموں ہمیں جائز مقاصد میں کامیاب کرے، ہمیں ہماری جائز دعا کو قبول فرمائے، ہم پر مشکلات کو آسان کرے، مشکلات سے ہم کامیاب ہو کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم کرے اور قدم قدم پر ہماری نصرت رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔